میں مصطفیٰ آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یو این سیکیورٹی کونسل کے اندر بھی ایک جو ہے وہ بحرین نے قرارداد پیش کی ہوئی ہے کہ اجازت دی جائے ایران کے اوپر حملے کی، اور وہ رکی ہوئی ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر ووٹنگ اب پتہ نہیں چائنا اور روس اس پہ ہونے بھی دیں گے کہ نہیں، لیکن بہرحال ایک طرف وہ ہے، دوسری طرف ٹروپس آ رہے ہیں، پھر وہ ٹروپس آن گراؤنڈ یا بوٹس آن گراؤنڈ کی بات ہو رہی ہے، تیسری طرف یہ بات چیت چل رہی ہے، امکانات آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ شکریہ اسما بہن، جہاں تک اقوام متحدہ کا تعلق ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ان پچھلے چند سالوں میں اتنے پے در پہ واقعات ہو چکے ہیں کہ جن میں اقوام متحدہ ایک بائی سٹینڈر کے طور پر نظر آئی ہے یا وہ انڈورس کرتی ہوئی نظر آئی ہے امریکہ اور اسرائیل کا ایجنڈا۔ جہاں پر غزہ میں بہت زیادہ نسل کشی ہوئی، وہاں پر توقع تھی کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، دیگر ہیومن رائٹس ٹریٹیز وہ انووک ہوں گی اور اسرائیل کے اوپر پریشر ڈال کے اس کو رکوایا جائے گا، لیکن اقوام متحدہ بالکل یہ نہیں کر سکی۔ الٹا اسرائیل نے اور امریکہ نے جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے جو پروسیکیوٹر تھے ان کے وارنٹس نکال دیے۔ تو بین الاقوامی قوانین اور ان کی تو اب ہم میرے خیال سے گفتگو چھوڑ دیں، اب دنیا بالکل اس جانب جا چکی ہے، اور مجھے تو بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں پر مائٹ از رائٹ، اور ہابز نے ایک فلسفی تھا، اس نے ایڈونٹ آف سویلائزیشن سے پہلے کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ دنیا بڑی سخت تھی اور یہاں پر جو انسانی زندگی تھی that was nasty, short and brutish۔ تو ہم بالکل اس جانب چلے گئے، اور اس ماحول میں جہاں پر جنگ عظیم دوئم کے بعد ابھرنے والے ایک نظام نے کچھ بندشیں کریٹ کی تھیں، اب وہ سب ٹوٹ چکی ہیں۔ تو پہلے تو ہم اپنے ذہن کے اندر سے اقوام متحدہ، انسانی حقوق کے قوانین، ہیومینیٹیرین لا، جنیوا کنونشنز، ان سب کو ایک سائڈ پہ کر دیں، یہ اب دنیا میں ان کا کوئی عمل درآمد نہیں رہے گی۔ جنرل صاحب اب جس طرح ڈپلومسی کا ذکر کر رہے تھے، وہ ایک ملٹری تھیورسٹ تھا کلاسویٹس کے نام سے، تو اس کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے، اس نے جنگ کو تشبیہ دی اور کہا کہ وار از کنٹینیویشن آف پالیٹکس۔ اب اس میں مجھے جیسے نظر آتا ہے، اور اسی سینگ کے تناظر میں ایران کے اوپر حملے کا امریکہ کو کیا فائدہ ہے؟ 80% ایران کا تیل چائنا خریدتا تھا۔ چین کو کنٹینمنٹ کی جو پالیسی ہے امریکہ میں، جو صدر اوباما کے دور سے چل رہی ہے، اس کا یہ ایک لازمی جز ہے کہ چائنا کی جو اکنامک پراسپیرٹی ہے اس کو ضرب پہنچائی جائے، نمبر ایک۔ ٹریڈ وار جو ہم نے جیانگ نے بھی کل یہ بات، بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کرتے کہ اس کا نقصان چائنا کو کتنا ہو رہا ہے اس جنگ کا۔ اسرائیل کے جو ڈرائیورز ہیں ان کے بارے میں میرے ذہن میں بھی یہ بالکل کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کا ایک گریٹر اسرائیل کا ایک ریلیجس ان کی ڈرائیو ہے۔ امریکہ کے سفیر کی آپ گفتگو یاد کیجئے جو انہوں نے بیٹھ کر وہاں پر کی، اور کہا کہ نائل سے لے کر یوفریٹیز تک، نیل سے لے کر فرات تک، یہ سب اسرائیل کا ہے۔ تو گریٹر مذہبی حق ہے، اور یہ ان کا ببلیکل رائٹ، مذہبی حق۔ تو مجھے تو بالکل یہ اس معاملے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ، اور جو خصوصاً پھر جو اس میں لینگویج بھی استعمال کی گئی ہے، جو کروسیڈز کا زمانہ، صلیبی جنگوں کے زمانے والی جو گفتگو کی گئی ہے، تو ان دونوں چیزوں کو تناظر میں رکھتے ہوئے میرا یہ اپنا خیال ہے کہ یہ جو ابھی جون صاحب نے بھی بڑا اچھا اس کا بیک گراؤنڈ دیا، ایران یہ چاہے گا کہ وہ کسی بھی صورت لیبنان نہ بن جائے۔ اسرائیل جب دل کرتا ہے لیبنان کے اوپر چڑھائی کر دیتا ہے۔ بالکل۔ جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان کی ایک کمپلشن تھی کہ وہ جواب دے، کیونکہ نیو نارمل نہیں بننے دینا، کہ اگر تم نے ہماری طرف نظر بھی کی تو ہم واپس جواب دیں گے۔ اگر ہم اس کو جانے دیتے تو ایک نیو نارمل تھا، جب ان کا دل کرتا وہ آ کر حملہ کر دیتے۔ بالکل۔ تو ایران کی جو سب سے بڑی مجھے لگتا ہے کنسیڈریشن ہے وہ یہی ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں بالکل ہمیں یہ گارنٹی چاہیے کہ دوبارہ کبھی ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے انہوں نے کاسٹ بھی اتنی بڑھا دی بالکل کہ انہوں نے تمام عرب ممالک کے اندر جو بیسز تھیں امریکن، ان کے اوپر حملہ کیا، اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کیا، پوری دنیا کی اکانومی کو ایک دھچکا دیا، اور اس وقت
صرف آخری اگر جملہ اجازت دیں کہہ دوں، وہ ہم کہانیوں میں پڑھتے تھے اور ایک صاحب نے یہ اچکزئی صاحب نے بیٹھے ہوئے گفتگو میں ایک بڑی دلچسپ انہوں نے جملہ کہا کہ ہم کہانیوں میں پڑھتے تھے کہ دیو کو تو نہیں مار سکتے لیکن دیو کی جان جس طوطے میں ہے اس کو تو آپ پکڑ سکتے ہیں نا، اسٹریٹ آف ہرمز، جی وہ اس کو انہوں نے دیکھیں ورلڈ اکانومی کو جو اس وقت دھچکا، اور ورلڈ اکانومی کے اندر ایک سیریس یہ کنسرن ہے کہ پوری دنیا اس جو اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے ایک فائنینشیل کرائسس میں چلی جائے گی، تو یہ ان کا ہتھیار ہے جس کو وہ استعمال بھرپور کر رہے ہیں۔ کاسٹ آف وار امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے انہوں نے بڑھائی ہے، اور یہ گارنٹی اگر اسلام آباد میں مذاکرات ہوتے ہیں اور پاکستان اگر ایک اس میں سہولت کاری کرتا ہے، فریق تو امریکہ اور ایران ہے، بالکل بالکل، اور اگر پاکستان یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے تو اچھی بات ہوگی، جی ہاں بالکل، لیکن یہ کشادہ دلی کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر میں آتی ہوں کہ اسلام آباد جو ہے وہ کس حد تک کر سکتا ہے بیرسٹر صاحب۔ اس سے پہلے کیونکہ آپ بھی پڑھتے لکھتے ہیں، جیسے مصطفیٰ جنرل صاحب کا بہت مطالعہ وسیع ہے، تو یہ جو پرپیچول پیس ہے، جو تھیری ہے کانٹ کی، ایکچولی ابدی اس کے لیے ایران جو ہے وہ خواہاں ہے، اور اس کی وجہ بتا دی انہوں نے کہ لبنان نہیں بننا چاہتا، یا جو کمزور ملک ہے جس کے اوپر آئے دن جو ہے وہ، تو یہ جو پرپیچول پیس ہے اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ ایران کی شرائط تسلیم ہو جائیں گی؟ اتنا آسان تو نہیں امریکہ کے لیے ان کی شرطوں کو ماننا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ایمینوئل کانٹ ٹھیک کہتا ہے؟ آپ ان سے متفق نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ پرپیچول کانٹ یہ پرپیچول پیس کی ایک آئیڈیلزم ہے۔ تو آئیڈیل کے بارے میں کانٹ نے خود یہ کہا ہے کہ اٹ از ایور اٹینڈ از نیور اٹینڈ، ملتا ہے نہیں ملتا، یہ شرر ستارہ جو ہم یہ ستارہ آفتاب ہے، وہ شرر ملتا ہے تو میں تارے ڈھونڈتا ہوں، تارے ملتا تو میں آفتاب ڈھونڈتا ہوں، دل نا صبور دارم چون صبا بلال زارے، جیسے صبا جو ہے وہ ایک پھول پہ ہی رکتی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو آئیڈیلزم ہے۔ یہ کہنا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے یا ایران تیار نہیں ہے، یہ خالص جذباتیت ہے میری رائے میں۔ دنیا کی شدید ترین جنگ ورلڈ وار فرسٹ ہو یا ٹو ہو، دونوں کے مذاکرات ہوئے تھے۔ مذاکرات سے یہ ٹریٹی آف ورسائے میں پہلے ہوئے تھے، دوسروں کے 4-5 کانفرنسز تہران میں ہوئے، ڈمبارٹن اوک میں ہوئے، یالٹا میں ہوئے، سان فرانسسکو میں ہو گیا، ابھی بھی یہی ہونا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو نقصان کس کا ہے؟ آج جنگ بند ہو جاتی، ہیز ایران ایمرجڈ ویکر اور اسٹرانگر؟ ویکر، نیوی ان کی ختم، بڑے جہاز چھوٹوں کو مارنے کے لیے 8 ٹن لائے ہوئے ہیں، اب وہ سویپنگ کر رہے ہیں، ایئر فورس ختم، میزائل میں کمال ہے ایران کا، ان کی ڈیکیپسٹیشن تو ان کی بھی ہو رہی ہے نا جی، اکانومی بھی جا رہی ہے، تو ہمیں ذرا غصہ نہیں کرنا ہے، جذبات نہیں کرنے ہیں۔ اچھا عرب بھی کمزور ہوں گے ڈیفینیٹلی، وہ دھچکا تو لگ گیا نا ان کو، تو لے دے کہ وار سے جو ہے جو وکٹوریس نکلے گا تو اسرائیل نکلے گا۔ یہ آپ کا کہنا ہے، آپ کا ماننا ہے؟ کمپیریٹیولی چلو کمپیریٹیولی ایران، کوئی بات نہیں، کمپیریٹیولی ایران اور اسرائیل کی جب جنگ ختم ہوگی تو ایران کی کیپیسٹی، تو اصل پرابلم تو اسرائیل کی سیفٹی ہے نا ان کے نزدیک، ایران کو بدماش بنانا ہے، اس میں اب دیکھیں گے کمپیریٹیولی کون کہاں کھڑا ہوگا۔ اب آ جائیں مذاکرات پہ، دیکھیے ایک ہے ہمارا جو دوست ہے ٹرمپ صاحب، وہ تو ویسے ہائپربولک لینگویج بولتا ہے، وہ تو سیریس ٹائپ ہے ہی نہیں، بمباسٹک لینگویج، اس کی لینگویج کو تو آپ ڈیسائفر کر نہیں سکتے۔ ان کے مطالبات جو تھے وہ باقی ایران کے مطالبات تھے، یہ دونوں کے نہیں پورے ہوں گے۔ آپ بھی ادھر ہے، میں بھی ادھر ہی ہوں، کوئی گارنٹی نہیں ملنی ہے اسٹریٹ آف ہرمز کی، بعد میں کوئی گارنٹی نہیں ملنی ہے دوبارہ حملہ نہیں ہوگا، وار بند ہوگی۔ کیا ہوگی؟ وار بند ہونی چاہیے، نہ ہی کوئی گارنٹی کر سکتا ہے۔ اقوام متحدہ تو آپ نے سن لیا، وہ تو تاریخ انسانی میں کبھی غریبوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکی۔ ورلڈ پاور اگر ساتھ آ جائیں تو ان کے حق میں تو UN استعمال ہوتی ہے، بین الاقوامی قانون، غریب کے حق میں استعمال نہیں ہوتا۔ اب بہتر اسی بات میں ہے کہ دونوں نے مسل ٹیسٹ کر لیے جتنے بھی کرنے تھے، ایران پہ تو امپوز ہوئی، ہمارا تو یہ موقف ہے، بالکل الیجیٹمیٹ وار ہے، بالکل یہ ظلم ہے، بات بدمعاشی ہے، بلکہ سخت لفظ ہے اسرائیل کی طرف سے۔ تو امریکن تو صاحب ظاہر ہے وہ ویسٹرن سویلائزیشن کا ایک دم چھلا ہے، ان کا ایک خنجر انہیں ہمارے سینے میں گھونپا ہوا ہے، اس کو اسٹرائٹ کرتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ہم پاکستان، ترکیہ، جو بھی ملک آتے ہیں، لیکن جہاں تک بھی
सेटलमेंट होती है और जंग खत्म होती है, ये बेहतर है। अच्छा, ये एक क्विकली जी आप कुछ मुस्तफा जी मैं ऐड कर दें, बहुत फिर मैं बहुत break पे जाऊं। बहुत ही अदब से बैरिस्टर साहब बुजुर्ग हैं, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, और इंतहाई अदब से एक दो चीज़ों पर एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पेश करूंगा कि देखिए, बैरिस्टर साहब का कहना था कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है, और बात एक किसी हद तक ठीक भी है। जंग अजीम अव्वल और जंग अजीम दोम में लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जंग अजीम अव्वल में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑटोमन एम्पायर हुई, जिसकी वजह से मुज़ाकरात पॉसिबल हुए। जंग अजीम दोम कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी। तो जो मुज़ाकरात हैं, जिस नहज पर चीज़ों को लेके जा चुके हैं, वहां से और एक कोई वजह थी ना कि 4-4 साल और 8-8 साल जंग ईरान और इराक की भी चली। जी, तो जंगों के अंदर जो क्लाउड ऑफ वॉर, फॉग ऑफ वॉर है, ये चीजें इंसान को कई ऐसी उस पर मजबूर कर देती हैं कि ऑप्शंस बाकी नहीं रहती। फॉर एग्जांपल, जो अमेरिका के अहदाफ हैं वो नेसेसरली इजराइल के तो नहीं है। अमेरिका ने अगर मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इजहार किया है और उसने वो नहीं किया जो उसने कहा, लेकिन इजराइल ने जाके कर दिया। अभी जॉन साहब बता रहे थे जी कि पावर प्लांट्स अमेरिका ने धमकी दी कि हम करेंगे, वो पीछे हटे, लेकिन इजराइल ने जाके कर दिया। अब इजराइल के अपने अहदाफ हैं, वो अगर अमेरिका के अहदाफ से नहीं मैच करते तो फिर कहां बात आगे जाकर बनेगी। और मैं नहीं समझता कि इसमें ईरान कमजोर हुआ है। सियासी पॉलिटिकल एतबार से उसने मेरे लिए क्या पैगाम है अभी तक इस जंग का? मेरे लिए पैगाम यह है कि $30,000 का जो ड्रोन है उसने, और दूसरी तरफ अरबों डॉलर के उन्होंने बॉम्ब्स भी फेंक दिए, जहाज मार और सो फार जो एमिनेशन इस्तेमाल किया अमेरिका ने, कि उसके एलाइज चीख पड़े हैं कि जी कि आप साउथ चाइना सी से जो डिप्लॉयमेंट्स कर रहे हैं, वहां से जो चीजें निकाल रहे हैं, तो बड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बावजूद ईरान की रजीम अपनी जगह पे खड़ी है। ईरान की रजीम अपनी जगह से नहीं गिरी। वो ट्रांजिशन शायद जो ऑब्जेक्शनेबल होता वो भी नहीं हुआ। रजीम चेंज एक उनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था, नहीं अचीव कर सके अमेरिकन और इजराइल। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ उनके पास है इस वक्त, दिफाई एतबार से, मुआशी एतबार से इस वक्त पूरी दुनिया को उन्होंने जी, और जो तिगनी का नाच तो नचा रहे हैं। मगर ज़फ़रुल्लाह साहब का ज़ाहिर अपना, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ। ज़फ़रुल्लाह साहब, आप मजीद इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। जॉन, मैं ब्रेक के बाद आपके पास ही आऊंगी और ज़फ़रुल्लाह साहब से भी बात करूंगी। छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं हमारे साथ।